اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم موضوع کے اعتبار سے حسن معاشرت اور آداب معاشرت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے بیوی کے حقوق۔ گفتگو اسی مناسبت سے ہوگی، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب المرجب ہے اور آج جمعہ کا دن ہے، اور رات آج کی 13 رجب المرجب کی ہے، اور 13 کی صبح جمعہ ہی کا دن تھا جب صبح کے وقت خانہ کعبہ میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وکرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ تو موضوع بیسیکلی بنیادی ہمارا حقوق زوجین کی ہے، مگر آج ہم اس ولادت مرتضوی کی مناسبت سے یہ دیکھیں گے کہ مولا کائنات کے ایام ازدواجی زندگی سیدہ کائنات کے ساتھ کس طرح گزری ہے۔ تو یہ الگ موضوع ہے جو ہمارے عنوانات میں اکثر نہیں آتا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اسے ہم حدیث کی صورت میں بھی اور تاریخ کی صورت میں بھی اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جیسا کہ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے، معروف طریقے سے، اچھے انداز میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ عمومی حکم ہے اہل ایمان کے لیے۔ ایمان کا درجہ جس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مومن جس قدر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے محبوب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی یہ جو گھریلو زندگی ہے اور باقی بھی عمومی اس کی زندگی کے جو احوال ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں وہ پھر بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ دین سے دور ہیں، ہم رواج کے تحت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسمت اس کے محبوب کی چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہماری جو معاشرتی زندگی اور معاملات ہیں، اور پھر بالخصوص ہماری جو گھریلو زندگی ہے اور مرد حضرات کی اپنے خواتین کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ جو وحشیانہ عمومی طور پر ایک رویہ اور تعلق اور سلوک ہوتا ہے، وہ سبب یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہے فی الحقیقت، اور اللہ کے محبوب سے اور محبوب کی تعلیمات سے دور ہے۔ تو جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتے جائیں گے محبت کے اعتبار سے اور علم اور تعلیم کے اعتبار سے، جتنا ہمیں سمجھ آتی جائے گی، بندہ مومن وہ ہے کہ جس طرح سمجھتا جائے اسی طرح آگے بڑھتا جائے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا قرب اور دین کی تعلیمات کی پیروی کو اپناتا جائے۔ اب رسول کائنات اور علی المرتضیٰ کا مولا کائنات کا آپس میں جو تعلق ہے، تو مولا کائنات نے تو آنکھ بھی رسول کائنات کے ہاتھوں پر کھولی، اور مولا کائنات نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ سب سے پہلے ان کے جسم کو جس ہاتھوں نے چھوا ہے وہ ہاتھ ہے جنہیں اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں۔
ان ہاتھوں نے چھوا. اور سب سے پہلے جب 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد اپنے گھر لوٹی تو حضرت علی کے ہاتھ مبارک اپنے چہرے پہ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور ہلتے نہیں تھے. کیوں ہلتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ سب سے پہلے کون سی آنکھ ہے جو ان کے چہرے کو دیکھے اور سب سے پہلا کون سا چہرہ ہے جو ان کی آنکھ کو دیکھے. تو علی المرتضیٰ کے ہاتھ اپنے چہرے پر چمکے ہوئے تھے. زور سے انہوں نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپا ہوا تھا. آنکھیں بند تھی، چہرہ ڈھانپا ہوا تھا. جیسے ہی رسول کائنات نے علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹا لیے اور آنکھیں کھول دی. تو سب سے پہلے چہرہ مرتضیٰ کو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا اور سب سے پہلے نگاہ مرتضیٰ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. یہ تو ذات ہی وہ ہے جس کی پہلی آنکھ بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ کھلی ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کے چہرے پہ پہلی نگاہ مصطفیٰ کی پڑی ہے. اس لیے اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ علی کو مصطفیٰ کے ساتھ اور مصطفیٰ کو علی کے ساتھ کیا نسبت تھی اور کیا قربت تھی. یہ اسی قربت اور اسی نسبت کا نتیجہ تھا کہ پھر ان کی جب ازدواجی زندگی آئی اور میاں بیوی کا، شوہر کا اور بیوی کا آپس میں تعلق جڑا، وہ کائنات میں سب سے نرالا تعلق تھا. محبت کا، ادب کا، احترام کا. یہ نہیں کہ شوہر کا احترام فقط بیوی کرے، شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے. تو احترام کا جو تعلق، ادب کا تعلق، خدمت کا تعلق. ہم کہتے ہیں بیویاں ہماری خدمت کریں، ہم کیوں ان کی خدمت کریں؟ تو وہ جو خدمت کا تعلق تھا اور دین کا تعلق تھا، مذہب کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، احترام اور تکریم کا تعلق تھا، اور پھر روحانیت کا جو تعلق تھا، وہ جیسا علی و فاطمہ کا تھا مصطفیٰ اور خدیجہ کے بعد، ایسا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ طریقہ اپنائیں، کیونکہ مصطفیٰ کا اسوہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اور اس اسوہ کی کامل پیروی جو کی علی المرتضیٰ نے فرمائی، کامل پیروی. اب وہ کیسا رشتہ تھا؟ قرآن کریم نے جو رشتہ شوہر اور بیوی کا رکھا اور بیوی کے شوہر پر حقوق رکھے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی صورت میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں جو حقوق بتائے بیوی کے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق رکھا، زوجیت کا اور ازدواجی حیثیت کا وہ تعلق جو رکھا، اور پھر ایک خاص بات حضور نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے، وہ الفاظ سننے والے رسول کائنات نے علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاد رکھو فاطمہ بدأت منی من اغضبہا اغضبنی. علی یاد رکھنا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور دوسری اسی الفاظ کے دوسرے معنی جو لفظ کے ہیں وہ ہے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے سیدہ کائنات کا ہاتھ مولا کائنات کو دیتے ہوئے سید کائنات نے، سرور کائنات نے فرمایا یاد رکھنا علی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہاں بہت بات ہے، ہو سکتی ہے آج بھی جب اولاد کو اور بیٹی کو جب ایک والد رخصت کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹیاں تو باپ کے
जिस्म का टुकड़ा होती है, और बाप कहता है मैं जिस्म का टुकड़ा दे रहा हूं, तो ये वो रस्म अभी तक चली आ रही है, मगर हम इसका एहसास नहीं करते। ये रस्म चली आ रही है। आज भी मुस्तफा के गुलाम की किसी बेटी को किसी शौहर की तरफ से तकलीफ होती है तो रब्बे कायनात के महबूब को तकलीफ होती है, रब्बे कायनात के। और ये देखिए, हम कहते हैं बेटियां क्या होती हैं? रहमत होती है। बेटियां क्या होती हैं? रहमत होती है। अब देखिए, सारे कायनात की रहमत कौन है? मुस्तफा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सारी कायनात की रहमत मुस्तफा है, और मुस्तफा की रहमत हजरत फातिमा ज़हरा है। मुस्तफा की रहमत, मुस्तफा की। और उसी निस्बत से आज हम कहते हैं कि भाई बेटी तो रहमत होती है, बेटी तो। और बेटी कैसी रहमत होती है? हमारे लिए तो होती ही है, हमारे लिए तो होती ही है। मुस्तफा की बेटी फातिमा रहमतुल लिल आलमीन, खुद जिसकी जात है उसके लिए रहमत उसकी बेटी फातिमा। ये वो मुकाम और वो मर्तबा है जो सय्यदा कायनात को मिला। तो ये बात और तरफ निकल जाएगी। भारत जब रसूल कायनात ने हजरत फातिमा ज़हरा को सुपुर्द किया हजरत मौला मुर्तजा के, फरमाया कि मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसे जो नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा। इसलिए हजरत मौला कायनात ने सारी जिंदगी मोहब्बत और वफा के साथ गुजारी, अदब, खिदमत, एहतराम और अकीदत के साथ गुजारी है, मुशफिकाना अंदाज में गुजारी है, खादिमाना अंदाज में गुजारी है, मुहाफिजाना अंदाज में गुजारी है। और कुरान ने, हदीस ने, मुस्तफा के अमल ने जो रिश्ता, जो ताल्लुक और जो अंदाज अपनी बीवियों के साथ रखने का फरमाया, उसे हूबहू मौला कायनात ने अपना कर दिखाया। अब देखिए, मैं रिवायात की तरफ आ रहा हूं। जो ताल्लुक रखा वफा का, वकार का, मुशफिकाना, मुहाफिजाना, देखिए मुस्तफा ने कहा इसे नाराज नहीं करना। तो अली क्या कहते हैं? वखाना अली युजिल्लु फातिमा इजलालन अजीमा। हजरत अली ने हमेशा निहायत एहतराम के साथ सलूक रखा है फातिमा के साथ, निहायत एहतराम का। वयुकर्रिमुहा, और हमेशा उनकी तकरीम की है, उनकी ताज़ीम की है, उनका अदब किया है। ये सिर्फ अली का फातिमा पर लाजिम नहीं है, अली का फातिमा पर लाजिम, बोलिए ना, नहीं है। अली करके दिखा रहे हैं कि हर शौहर पर अपनी बीवी का अदब और एहतराम इसी तरह लाजिम है। फिर फरमाया भला यार देखो, कब तो और कभी भी अली ने फातिमा को नाराज नहीं होने दिया। अली ने फातिमा को कभी नाराज नहीं होने दिया, और हर तरह की खिदमत जो अली कर सकते थे, और फातिमा की आसाइशों के लिए, सय्यदा कायनात की सहूलतों के लिए, और घर की जरूरतों के लिए जितनी मेहनत कर सकते थे अली मुर्तजा ने उतनी मेहनत की। हम तो जब कोई हल्का सा काम भी कर घर से बाहर से करके आया तो सबसे बड़ा हमारा दैन जो होता है और एहसान होता है वो बीवी पर होता है। मगर देखिए मौलाए कायनात है, मौलाए इमामुल औलिया है, इमामुल आइम्मा है, मगर अपनी बीवी फातिमा ज़हरा के लिए हर वो काम किया है जिससे मुआवजा मिले और सय्यदा कायनात खुश रहे, सय्यदा कायनात खुश रहे। हर वो काम किया। खेती बाड़ी करते थे हजरत मौला अली, खेती बाड़ी करते थे, खजूरों के बागान लगाते थे। हम जो कहते हैं ना कि वो बड़े गरीब लोग थे, गुर्बत उनकी इज़्तिरारी और मजबूरी नहीं थी, गुर्बत उनकी इख्तियारी हुआ करती थी।
وہ توکل کے بندے تھے، وہ اللہ سے لو لگا کے رکھتے تھے۔ آپ کنویں بھی کھودتے تھے، کنویں ہمارے دور میں بھی یہاں کنویں لوگ کھودتے تھے، کنویں بھی کھودتے تھے۔ اور مزے کی بات ہے کہ کنواں کھودا اپنا، پانی نکل آیا، خود بھی پانی بھرتے اور کنویں کو صدقہ کر دیتے، کیونکہ عرب میں پانی سب سے مہنگا ہے۔ اب بھی جو یہاں گروپ لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں سارے اخراجات ہم سنبھالیں گے، اس طرح نہ پیسا، پانی اپنا پیسو، کیونکہ پانی اتنا سوکھا ہوتے اب بھی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ ایک پورا علاقہ ہے ساحلی، بحر احمر کے ساتھ ساحلی اور بڑا زرخیز علاقہ، بڑا پانی تھا، وہ ساری جاگیر علی کی تھی۔ ہمارا علی امیر ہے، غریب، غربت اختیاری ہے، ازدراحی نہیں ہے، وہ تو جان بوجھ کر ایسا رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ علی المرتضیٰ جو تھے وہ کنویں کھودتے، خود بھی پانی پیتے اور پھر کنویں کو صدقہ کر دیتے تھے، جو چاہے پیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے تو ایک کنواں بیچا تھا، لے کر دیا تھا، جسے ہر کوئی یاد کرتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو علی المرتضیٰ کو بھی دیکھیں جنہوں نے کنویں بنائے، تیار کیے، پانی نکل آیا تو صدقہ کر دیا، پانی نکل آیا تو صدقہ کر دیا۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جس کا لنگر کھا رہا، وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو آپ کھیتی باڑی کرتے، کھجوروں کے باغات لگاتے، وہ اب بھی وہ علاقہ ہے، یمبو نامی وہ علاقہ ہے، اور اس میں خطہ نخیل اسے کہتے ہیں، النخیل، بڑی زرخیز زمین، اور وہ ساری زمین حضرت مولا کائنات کی، مولا وہ پورا علاقہ ہے، اور وہ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے، جہاں حضرت مولا کائنات جا کر کھیتی باڑی کی۔ 150 کلومیٹر دور، اور بعض نے 200 کلومیٹر لکھا، یعنی جس طرح یہاں سے سرگودا ہے اتنے فاصلے، تو کھیتی باڑی وہاں کرتے تھے۔ وہ جاگیر تھی مولا علی، کنویں بناتے اور صدقہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں پھر زرے بناتے تھے، زرے جنگی سامان، کھانے جو بناتے تھے، لباس، جنگی سامان، لباس، اور پھر آبپاشی کرتے تھے، خود کنویں سے پانی نکال کر پودوں کو دیتے، وہ کھجور کے پودوں کی سیرابی کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کانا علی یعمل فی الارض، زمین پر کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، وَيَغْرِسُ النَّخْلَ، اور باغات لگایا کرتے تھے کھجوروں کے، اور وَيَسْقِي بِالدَّلْوِ، اور ڈولوں سے وہ کیا نا پانی کٹے ہیں، ڈولوں سے خود پانی نکالا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اپنے ہم میں سے ایسے بھی شوہر ہیں بیچارے جو بیویوں کا کمائی کھاتے ہیں، اور ایک ہے مولا کائنات، ساری کائنات کا مولا لقب ہے اس کا، وہ بیٹھ کر گھر کھا سکتا تھا، وہ مناسب بھی رکھ سکتا تھا، مگر اپنے عمل سے بتایا کہ خادمین اور ملازم رکھنے میں اتنی تسکین بیوی کو نہیں ملتی جتنا خود اس کا شوہر محنت کے ساتھ کما کر اس کے پاس لاتا ہے، کما کر لاتا ہے۔ پھر وہ خود کہتے ہیں، یہ حضرت رسول کائنات میں پہلے بتا دوں کہ جب نکاح ہوا نا تو رخصت کرتے ہوئے، رخصت کرنے کے بعد گھر گئے حضور حضرت علی المرتضیٰ کی، اور یہ بھی یاد رہے کہ جب فاطمہ علی المرتضیٰ کے گھر بیاہ کر گئی تو حضور اس گھر کو علی کا گھر نہیں کہتے تھے، فاطمہ کا گھر کہتے تھے۔ کس کا گھر کہتے تھے؟ فاطمہ کا گھر۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی عزت اور نام کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کئی رنوں میں
اس نے اپنی کوئی شہرت مشہوری بھی کوئی نہیں، جڑی نے نائنا لوگ سڑنے نے نہیں سب کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو خود مصطفیٰ نے بتایا کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ گھر بے شک شوہر کا ہو مگر نام بیوی کا لیا جائے، نام اتنا تعلق بن جائے۔ آج اس تعلق کو گالی سمجھا جاتا ہے، اور گالی سمجھنے کی بھی خاص وجہ ہے یہ خارجی رنگ ہے کہ اسے گالی دے دی بنا دیا جائے، اسے کیا بنا دیا جائے؟ گالی بنا دیا جائے، تاکہ کسی کے سامنے علی کی یہ سنت اور یہ عمل سامنے نہ آئے۔ یہ عمل سامنے، یہ پیچھے پوری سکیم ہوتی ہے۔ ہم یوں ہی کسی چیز سے بیزار نہیں ہوتے، ایک ذہن بنایا جاتا ہے، اس معاملے میں پہلے ذہن بنایا جاتا ہے، پھر حضرت مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ کو ضرورتوں کو سہولتوں کو پورا کرنے کے لیے فرماتے ہیں وَقَانَ يَسْتَقِي بِالدَّمِ حَتَّى أَثَّرَ فِي صَدْرِهِ، اتنے ڈول کھینچے ہیں اور اتنا پانی کھینچا ہے کہ کھینچ کھینچ کر سینے پہ داغ بن گیا۔ یہی کہا کہ بوبا چکے تھے نا پرانے جو بیٹھے کوئی تے بیٹھے تھے بوبا چکے تھے، ایک تو ہنچی کی نا ذرا وزنی تھی مجھے تے بندہ تھک مجھے تے کی کچھ چکے نے ہنچ نبت تو تو ہاتھ نال دے ہنچ سینے نال لینے، وہ سینے پر بھی اتنا کھینچا کہ سینے پر بھی زخموں کے نشان اور رسیوں کے نشان بن گئے۔ یہ تعلق بتا رہا ہوں، تعلق ہم بھی کام کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیش نظر ہو کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، علی المرتضیٰ کی سنت ہے۔ پھر فرمایا وقانا علی فرماتے ہیں واللہ لقد خدمت فاطمہ حتی مجلت یدایا من الحبل، میں نے فاطمہ کی اتنی خدمت کی ہے، فاطمہ کی اتنی خدمت کی ہے اور اتنا پانی بھرا ہے، اتنا پانی بھرا ہے کہ رسیوں کے ساتھ میرے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے اور زخم پڑ گئے۔ جس طرح ہم کام کرتے ہیں نا تو ہاتھ گڈھا باڑ میں نہیں جٹنیاں زمیندار نہیں باڑ میں نہیں، تو علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے فاطمہ کی خدمت کی، اس کے لیے فاطمہ، اور ہم جب گھر جاتے ہیں تو جو گھر بیٹھی ہوتی ہے نا ان پر احسان کرتے ہیں، تیرے پیچھے میں کے نہ کرتے اتنا تھا کے تک میں نے کہ بیٹھے تو وجہ بھی راضی اب کوئی خیر کرما کے انجا بھی ہو گیا، لیکن بہرحال مردوں کو سوچنا چاہیے کہ گھر کے ماحول کو کیسے بنانا ہے۔ تو اتنا پانی بھرا ہے، فرماتے ہیں فاطمہ کی خدمت میں کہ میرے ہاتھ پر رسیوں کے نشان لگ گئے، اور گھر کے کاموں کو رسول کائنات نے تقسیم کر دیا تھا کہ چار دیواری کے اندر کے جو کام ہیں وہ فاطمہ کریں گے اور چار دیواری کے باہر کے کام جو ہیں وہ کون کریں گے؟ علی۔ آج بھی یہ تقسیم چلتی ہے، گھروں کے اندر کے کام عورتیں کرتی ہیں ہماری، اور گھر سے باہر کے کام ہمارے ذمہ، لیکن کئی ایسے بھی شوہر ہیں جو اپنے بازار و سودا بھی آپ کے گھنا، یہ عزت نہیں ہے، یہ خاتون کی عزت نہیں ہے۔ مرد گھر ہو تو حضور نے گھر رہنے کا، گھر بسانے کا طریقہ بتایا علی کے ذریعے ہمیں کہ چار دیواری کے اندر کے کام کون کرے؟ عورت کرے، اور چار دیواری سے باہر کے کام کون کرے؟ مرد کرے۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ مستورات ہم کہتے ہیں، مستورہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی۔ تو بیوی ہوتی ہی پردہ ہے اور پردے میں رہنے کے لیے آئی ہے اور چھپا کر رکھنے کے لیے آئی ہے، وہ ایک خزانہ ہوتی ہے شوہر کے لیے اور گھر کے مردوں کے لیے، اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ہم بیوی کا زیور تو چھپا کر رکھتے ہیں، بیوی کو بازار میں بھیج دیتے ہیں، تو زیور کی قیمت تو بیوی کی وجہ سے ہے، بیوی کی قیمت ہم زیور کی وجہ سے بناتے ہیں، کتنا زیور آنداز سے، کتنا جہیز، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس جمعہ پر تو ہماری گفتگو پوری نہیں ہونی، اگلے جمعہ پر بھی ہم اسی گھرانے کے اعتبار سے دیکھیں گے۔
تو ہماری قدریں بدل گئی، احساسات بدل گئے، ترجیحات بدل گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی کو فاطمہ رخصت کرتے ہوئے کہ گھر کے کام فاطمہ کیا کرے گی، باہر کے کام علی کیا کرے گا۔ اور پھر کانت فاطمہ، پھر وہی چیز اپنائی مولا کائنات نے بھی اور فاطمہ الزہرا نے بھی۔ کانت فاطمہ تقوم فی خدمت البیت، فاطمہ گھر کے کام کیا کرتی تھی، وَيَقُومُ عَلِي بِمَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ، اور گھر سے باہر کے جتنے بھی کام تھے، محنت مزدوری دیہڑی کے علاوہ سودا سلف ہے یا جو بھی باہر کی ضرورتیں ہیں، گھر والوں کو باہر سے جو چیز بھی ضرورت چاہیے وہ علی المرتضیٰ جا کر لیا کرتے تھے۔ آج ایسے بڑے جڑے بانٹتے ہیں، آپ پہ بن چکی، میں پگڑی بن کے گھر ہی بس تم وہاں، تو علی المرتضیٰ جیسی ہستی فاطمہ الزہرا کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود کر کے آتے، اور سیدہ کائنات گھر میں رہتی تھی۔ ثم کان، اور پھر یہ نہیں اتنا گل نہیں بھوکی، اگلی گل سنو، اگلی گل اوکھی تھی ویسی جڑیاں اگر سنیاں پیاں نہ تو بات موڑ در سمجھ اوکھی کیسے؟ گھر کے کام فاطمہ کرتی تھی، باہر کے کام علی المرتضیٰ کرتے تھے سارے، جیسے کہ مصطفیٰ نے تقسیم کر دیے تھے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے ثم کان یعینھا اذا وجدت فرصتا، اور علی جب گھر کے سارے کام کر لیتے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، کنویں بھی کھودتے تھے، باغات بھی لگاتے تھے، کھجوروں کو پانی بھی دیتے تھے، زرعیں بھی بناتے تھے، پانی بھی بھرتے تھے، یہاں روایات میں ہے پانی بھی بھر کر لایا کرتے تھے، سب کام باہر کے کرتے، اور ان کاموں سے جب فارغ ہوتے تو پھر فاطمہ کا ہاتھ گھر کے اندر کے کاموں میں بٹایا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ میں تھک ٹوٹ کے آیا ہوں تو جان سے جگہ کم جائے، گھر کے کام بھی علی المرتضیٰ ثم یعینھا، پھر گھر کے کاموں میں بھی مدد دیتے تھے۔ اور گھر کے کام کون کون سے کام ہوتے تھے بتا دوں؟ گھر کے کام وکان علی یعین فاطمہ فی بیتہا، گھر کے سارے کام کرتے کیسے؟ فیحتب، لکڑیاں خشک باہر سے اکٹھی کر کے لاتے، سبحان اللہ، محنت مزدوری تو ہٹ، یہ محنت مزدوری کی دیہڑی کی پیسے والی شے نہیں، اس سے ہٹ کر یا تو وہ لکڑیاں بھی خشک اکٹھی کر کے جنگل سے لاتے فاطمہ کے لیے، ویستکی، اور پانی بھی بھر کر گھر لے آیا کرتے تھے، گھریلو ضرورت بھی ہوتی ہے نا پانی کی، تو گھر میں پانی بھی بھر کر لاتے، صرف اتنا ہی نہیں، ویصلح النعل، اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو جوتا بھی سی دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر جوتا ٹوٹ جاتا فاطمہ کا یا فاطمہ کے بچوں کا تو کون جوڑتے تھے اور سیتے تھے؟ علی المرتضیٰ۔ یہ ہے رشتہ شوہر کا بیوی کے ساتھ، کاش ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم سن کر صرف سبحان اللہ نہ کہیں، اسے اپنائیں اسے، اور ہمارا اپنا لینا عمل سبحان اللہ بن جائے گا، صرف زبان سے نہیں، پھر عمل بھی ہمارا خود جب عمل ڈھل جائے گا ان ہستیوں کے عمل کے مطابق تو پھر ہمارا چلنا پھرنا سبحان اللہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ سبحان اللہ بن جائے گا۔ وَيُصْلِحُ النَّعْلَ، جوتے بھی سیتے فاطمہ کے بچوں کے، اور کیا کرتے؟ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ، اور اگر کپڑا پھٹ جاتا تو اسے پیمند بھی لگاتے تھے۔ ایسا رشتہ ہے، کپڑا پھٹ جاتا تو اسے پیمند بھی لگاتے تھے۔ اور ادھر حضرت فاطمہ الزہرا کا عالم کیا تھا؟ میں کب سے چیزیں چھوڑ رہا، فقط اسرت النہا فی یدی فاطمہ وکان علی تکرہ ان تتعنى فیستکی الماء ویحمل الحطب، کہ حضرت فاطمہ پھر گھر میں چکی پیستی تھی، گھر میں چکی پیستی ٹکر جڑا سی کھانے پہ ہے، آگے وہ واقعہ آ رہا ہے، وہ
حدیث پوری آ رہی ہے، اس کے بعد میں سناتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، میں اس کی پیش نظر میں یہی تھوڑا ختم کرتا ہوں اسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا چکی بیچتی اور اس سرت فی یدے فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے، چکی بیچ کر چکی زخم پڑ گئے، زخموں کے نشان پڑ گئے، زخم پکے ہو گئے، اکھریڑے بج گئے، پکا جیڑا وہ ہاتھ وہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے، وہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ، فاطمہ الزہرا کی چال ڈھال، رہن سہن، جسم کی ساخت، یہ سید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھی، چلتے بھی قدموں کی چاپ بھی حضور کے قدموں کی چاپ جیسے، وہ ہستی، وہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے، وہ نرم و نازک ہاتھ ہے، چکی پیستی، ہاتھوں پر نشان پڑ گئے، زخم پڑ گئے، فقان علی تکرہ، اور علی کو بڑی تکلیف ہوتی، ان تتعنى، جب فاطمہ کو تکلیف ہوتی، جب فاطمہ کو تکلیف ہوتی تو علی کو بڑی تکلیف ہوتی، اور اسی تکلیف کے پیش نظر روایات میں آیا کہ پھر علی کہتا تیرے ہتھاں اگے پیڑے آ پانی میں بھر دینا، پانی میں پا کے دے، سبحان اللہ، پانی خود ڈال کر دیتے، بھر کر آتے، خود پلاتے کہ تیرے ہاتھوں کو تکلیف ہے۔ پھر اسی طرح ہاتھوں میں نشان، ادھر حضرت علی المرتضیٰ کی چھاتی پہ نشان پڑ گئے، رسیاں کھینچ کھینچ کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے، رسیاں کھینچ کے کدالیں مار مار کے، کنویں کھود کھود کے، فاطمہ الزہرا چکی پیستی، ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے۔ تو ایک دن حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، یا فاطمہ واللہ لقد سقیت حتی مجت یدی، اللہ کی قسم میں نے بھی اتنا پانی بھرا ہے کہ میرے ہاتھوں پر بھی نشان پڑ گئے، وطہرت انت حتی مجت یداک، اور تو نے بھی اتنی چکی چلائی ہے کہ تیرے ہاتھوں پر بھی نشان پڑ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی زخمی ہوں، تو بھی زخمی ہے، زخم اتنے ہو گئے ہیں کہ پہلے تو میں تیری مدد کر سکتا تھا، اب مجبور ہو گیا ہوں، میں تیری کما حقوق مدد نہیں کر سکتا، گھر کے کاموں میں تیرے ہاتھ بٹانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، فاذهبي الى ابيك، اب اپنے باپ کے پاس جائے، حضور کے پاس، فاسأليه خادما، ان سے ایک خادم مانگ لے، ان سے ایک خادم مانگ لے، یعنی اب تکلیف ہوتی کہ خود مجھے تکلیف ہے، فاطمہ کو بھی تکلیف ہے، اب اس تکلیف کے سبب سے کما حقوق، کام تو کرتے لیکن جیسے کرنے کا حق تھا ویسے نہیں کرتا، تو تکلیف ہوئی، کہا اب مانگ لے تاکہ تیری تکلیف تو کم از کم دور ہو۔ حضرت سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں گئی اور انہیں اپنے ہاتھ دکھائے، صورت حالات بتائی کہ فاطمہ علی بھی اسی حال میں ہے، میں بھی اسی حال میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہے، تو آپ ایک خادم دے دیں۔ بہت سارے غلام جنگ میں آئے تھے تو حضور بانٹ رہے تھے، تو کہا ایک ہمیں بھی دے دیں، تو حضور نے بتایا، یہ عام سی بات ہے، حضور نے بتایا، فقال النبی الا اعلمکما ما هو خیر لکما من خادم، میں اس خادم سے بھی بہتر چیز نہ تمہیں دے دوں، خادم سے بھی بہتر چیز نہ تمہیں دے دوں، تو ظاہر ہے بہتر چیز تھی، تو سیدہ کائنات نے اظہار کر دیا، تو حضور فرمانے لگے، اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم رات کو سونے لگو، رات کو سونے لگو، تو دن بھر کے تھکے ہارے ہیں، زخم ہے، زخموں کے نشان ہیں، درد ہوتا ہے، مگر رات کو جب سونے لگو تو فکبر اربعا وثلاثین وسبح ثلاثا وثلاثین واحمد ثلاثا وثلاثین، رات کو جب سونے لگو تو 34 بار اللہ اکبر کر دیا کرو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ ایسی ایسی تسبیح پڑھتے ہیں، اسی تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، ہم نماز کے وقت پڑھتے ہیں، آج سے یہ معمول بنا لیں، سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ،
میں اس نظام رکھتا ہوں، لیکن آج سے یہ معمول بنا لیں، سب بچے بڑے سب گھر میں جا کر بتائیں ازواج کو، بچیوں کو، تو انہیں بتائیں کہ معمول بنا لیں کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے یہ 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کتنی بار؟ 34 بار۔ سبحان اللہ کتنی بار؟ 33 بار۔ اور الحمدللہ کتنی بار؟ 33 بار۔ یہ حضور نے فرمایا کہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہو جاتی ہے۔ میں اسے یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اور گھریلو ماحول کو بنانے اور سنوارنے اور سجانے اور نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔